بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا ہے ڈھیٹ و بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت، سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ۔ کھانے والی اور اس کے ساتھیوں کا یہی حال ہے۔ خود کہہ رہا ہے بڑے فخر سے کہ پولیس اور فوج کی نگرانی میں فقیر خانے وال پہنچا، اور پھر حسینی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ کائنات ثابت نہیں کر سکتی کہ امام حسین پاک یزید کی فوج یا پولیس کے جھرمٹ میں کہیں گئے ہو، تو حسینی ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ بے شرمی کی اخیر ہے، انتہا ہے۔ خود کہہ رہا ہے کہ پولیس اور فوج کے جھرمٹ میں گیا۔ خیر، اللہ رسول کی طرف سے جو اس پر پھٹکار مکے مدینے سے ملی ہے، اس کے اثرات ایسے ہی ظاہر ہونے تھے۔ میں اس کی جو دیگر بکواسات ہیں ان پر کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ لوگوں کے سامنے ہے، اب لوگ ہی فیصلہ کرتے رہیں گے۔ اتنا بات ضرور کروں گا، اس نے کہا ہے کہ جو شوکت سیالوی اور خانے وال کی ضلعی جماعت کے تمام کارکن موجود ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ چشتی صاحب چلے جائیں، جو انہوں نے وہ کلپ بھیجا ہے، خانے والی نے کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، شکر ہے خدا کا۔ اس کی جماعت کے ذمہ دار اور خانے وال کی تمام تحصیلوں کے کارکن جماعت اہل سنت ان کے گمان کے مطابق شوکت سیالوی اس کا شاگردہ، اس کے سمیت ان کو یہ صاف جواب دے رہا ہے کہ میرا کوئی تعلق نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں، یا تو انہوں نے مشاورت کے ساتھ یہ کلپ چڑھایا، تو پھر خانے والی پر پھٹکار زیادہ ہو جائے گی۔ بے مشورہ بھی دیا کہ اس طرح جان چھڑاؤ، اور پھر ان کو جواب دے دیا، دوہری پھٹکار اس پر۔ اور اگر انہوں نے بغیر مشاورت کے یہ کام کیا، اس سے مشورہ نہیں لیا، اجازت نہیں لی، تو اس کی پھٹکار تو کچھ کم ہو جائے گی ان سے برات کے اظہار سے، لیکن ان پر بڑھ جائے گی۔ پھر ان کا یہ حال بن جائے گا کہ کل تک ہم جن کے لیے کافر ہوئے فراز، کل تک ہم جن کے لیے کافر ہوئے فراز، وہ آج کسی اور کے لیے مسلمان ہو گیا۔ بھئی تم تو اے جماعت اہل ستھن
تم تو وہ شوکت سیالوی اس کے لیے آگے بڑھے اور اس نے تمہیں گھاس نہیں ڈالا، اس نے کہا، تو اس کا مطلب یہ نکلا ٹھیک ہے اس کی پھٹکار کھانے والی کی کم ہو جائے گی، لیکن اب یہ پھٹکار تو ضرور پڑے گی نا، ان ملاؤں پر پڑے گی اس بات کی کہ تم نے وکالت کیوں کی بغیر اس کی اجازت کے۔ اس کا نتیجہ تمہیں یہ ملا، پوری دنیا میں ایک لفظ بول کر اس نے تمہیں پھینک دیا کہ تمہاری کوئی میری نظر میں عزت نہیں ہے۔ کتوں کا مل کر بیٹھ جانا، تمہارا بیٹھ جانا میرے نزدیک ایک ہے۔ تمہارا تو توا اس نے لگا دیا۔ اب تم بھی کچھ غیرت کرو، تم اس سے ہمیشہ کے لیے مقاطع کر لو، غیرت رکھو کہ تو نے ہماری بات اور ہمارے بیان کی عزت ذرا برابر نہیں کی، تو آج کے بعد تیرے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، تم بھی تو غیرت کچھ دکھا دو۔ خیر، ایسی باتیں، ایسے تماشے ان لوگوں سے بعید نہیں ہیں۔ باطل پرست ہمیشہ اسی طرح کے تماشے دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت سمجھدار لوگ کہتے ہیں بھاگتے چور کا لنگوٹا صحیح، بھاگ تو گئے بیچارے گدڑ یہ، لیکن لوگوں کو، پوری دنیا کو ایک تماشا دکھانا چاہتا ہوں میں اپنی ایک عبارت اپنی کتاب کے اس تیسرے چھاپے اور ایڈیشن سے، چھپنے سے پہلے اٹھا کر دے رہا ہوں۔ اگر پوری دنیا کھانے والی ملا لے اپنے ساتھ عرب عجم، پوری دنیا مل کر اگر ہماری اس عبارت کا توڑ کر دیں تو ہم گھر بیٹھے ان کی ہم شکست مان لیں گے، گھر بیٹھے ہم شکست مان لیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک روایت کربلا کے قصے کی جو طبری میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ہم نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا اور اس کو بیان کیا۔ اس پر بعض بیچاری لومڑیاں جو انسانوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، انہوں نے شور مچایا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ عباد بن عوام حسین بن عبد الرحمن سے روایت لے رہے ہیں، اور وہ ان کی روایت جو ہے وہ بعد از اختلاط ہے تو ضعیف ہو گئی۔ ہم نے بحمد اللہ تعالی ان لوگوں کا اس مسئلے پر ایسا مکو باندھا ہے کہ میرا چیلنج ہے، ساری دنیا مل کر اگر ہماری اس تحریر کا، یہ چند ورقے ہیں، اس تحریر کا جواب دے دیں، ہم شکست مان لیں۔ چاہے تحریر کا جواب تحریر کی شکل میں دیں یا تحریر کا جواب تقریر کی شکل میں دیں، ہمیں تقریر کرنے کی حاجت نہیں۔ ہماری تحریر ہے وہ ہم نیٹ پر چڑھا رہے ہیں، وہ چند ورقے نیٹ پر چڑھ رہے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے اس کا جواب دے، ہم شکست مان لیں۔
اور اتنا میں زیادہ کروں گا اس تحریر پر جو اس تحریر میں نہیں ہو سکتا میں ڈال کر چڑھا دوں کہ جو حسین بن عبد الرحمن ہیں یہ ان راویوں میں سے ہیں جو مختلطین کی 3 قسمیں بنائی گئی ہیں، ان میں سے قسم اول سے، اور قسم اول کے جو مختلطین ہیں چاہے بعد از اختلاط بھی ان سے روایت ہو پھر بھی ضعیف نہیں ہوتی، صحیح رہتی ہے۔ اس کو ہم نے، یہ کتاب ہے کتاب المختلطین امام علائی کی، اس کے شروع میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم اس سے بیان کر رہے ہیں، اس کا حوالہ ہم نے دیا ہوا ہے۔ یہ کتاب المختلطین امام علائی کی، اس کے اندر 3 طبقے مختلطین کے بنائے، اور یہ صاف لکھا ہوا ہے فَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، صفحہ نمبر 21 پر حسین بن عبد الرحمن کے تحت لکھا ہوا ہے، یہ قسم اول سے، باقی وضاحت ادھر ہے۔ اب اس پر میں بخاری سے شاہد اور مثال پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے حسین بن عبد الرحمن، ان سے چاہے قبل از اختلاط چاہے بعد از اختلاط تو روایت کرے تو روایت صحیح رہے گی، کیوں کہ یہ قسم اول کے مختلطین میں ہے۔ جس طرح کے مدلسین کے طبقات ہیں تو قسم اول کا جو مدلس ہوتا ہے اس کی روایت ضعیف نہیں ہوتی، بات تدلیس کے ساتھ بھی، ان کی بھی ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس پر دلیل بخاری شریف کے اندر نمبر ہے 3839، ابو قدینہ یحییٰ بن محلب راوی ہیں، حافظ ابن حجر نے ہدی الساری میں لکھا ہے، اور دیگر حضرات بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ روایت کرنے والے ان سے بعد از اختلاط ہیں، یحییٰ بن محلب حسین سے بعد از اختلاط روایت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بخاری شریف میں ان کی روایت موجود ہے اور بغیر کسی متابعت کے موجود ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے تو نمبر بتا رہا ہوں، 3839 یہ ہے، اور یہ آ رہی ہے روایت باب مناقب الانصار میں، باب مناقب الانصار میں۔ میں سند بھی پڑھ دیتا ہوں، یہ ہے میرے دوستوں، حدثني اسحاق بن ابراہیم قال قلت لأبی اسامہ حدثكم یحییٰ بن المحلب حدثنا حسین عن اکرمہ۔ یہ روایت ہے، کوئی اس کی مطابقت نہیں بخاری میں۔ ابو قدینہ یحییٰ بن محلب روایت کر رہے ہیں حسین بن عبد الرحمن سے، اور بخاری اس کو لے رہے ہیں۔ معلوم ہوا حافظ علائی کا فرمان، اس کی مثال اور شاہد بخاری سے حاصل ہو گیا، مل گیا۔ بس ہماری یہ تحریر کو پڑھے، اس کا جواب دے دے۔ ہاں جی، پنجابی کہنے لگا کرنا تے واگا نے، جب بھی کوئی جواب دے لے گا ہم شکست مان لیں گے۔ لن تفعلوا انشاءاللہ۔ اللہ جل شانہ ہمیشہ اسی طرح حق کا معاون مددگار رہے۔